خوشبو دے۔ خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا، جس خاک میں بوسے لیے نعلین نبی کے وہ خاک بناتا، مجھے انسان نہ بناتا۔ کونین کے چپے چپے پر، کونین کے چپے چپے پر ہے ان کے غلاموں کے مسکن، کونین کے چپے چپے پر ہے ان کے غلاموں کے مسکن، بڑھتی ہے جہاں میں ہر گھر سے خیرات مدینے والے کی، بڑھتی ہے جہاں میں ہر گھر سے خیرات مدینے والے کی۔ برادران اسلام، آج کا یہ رحمت و نور سے بھرا ہوا جشن ہمیں اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج موقع اور مناسبت کی بنا پر، زمان و زماں کی بنا پر یہ آج کی یہ محفل اپنے آپ میں ایسی ایسی رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ آج کی اس محفل میں کام ہی کر رہا پہلے دہنا پر کام ہی کر رہا کل سے مرشد کامل ولی کامل حضور سیدنا نجم الدین ابراہیم علیہ رحمت و رضوان کا کہ عرص مقدس کی مناسبت ہے، اور عرص مقدس کی مناسبت میں عرص مقدس کے موقع پر ہم ذکر نبی کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور ہماری قسمت کی معراج یہ ہے کہ اولاد نبی کا، اولاد نبی کی محفل ہے، اولاد نبی کا عرس ہے، اولاد نبی کے عرس میں ذکر نبی ہے، اور آج کی قسمتوں کی معراج کی اس محفل میں شہزادے سیاح لامکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جلوہ بار ہے۔ آج آپ کے سینا کی سرزمین پر وہ شخصیتیں، وہ نفوس قدسیہ جلوہ بار ہے کہ جن نفوس قدسیہ کی آمد پر اگر آپ فخر سے سینہ چوڑا کر کے فخر سے اگر آپ چلے تو یہ آپ کا حق ہوگا۔ آج آپ کی سرزمین پر یہ شہزادے کی جلوہ بار ہے۔ ابھی آپ ذکر نبی سماعت فرما رہے تھے، بڑی خوش قسمتی ہے، نبی کا ذکر جب اولاد نبی کرے گا تو ہمارے دل کو مچلیں گے ہی، اس کی رونق ہی الگ ہوگی۔ ابھی آپ کو ایک بہترین شاندار خطاب بھی سماعت فرمانا ہے، اور وہ شہزادہ مخدوم سمنا حضرت علامہ مولانا سید معاذ اشرفی الجیلانی کی چھوچھوی کا آپ کو بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے، اور وہیں پر ہم سب کے سرپرست حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج سید اظہر علی مداری سجادہ نشین آستانہ عالیہ مداریہ مکن پور شریف بھی جلوہ بار ہیں، ان کی بھی زیارت سے آپ لوگ مشرف ہوں گے، اور ان کے بھی عرفانی اور نورانی خطاب سے آپ کو روبرو ہونا ہے، اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنا ہے۔ بس تمہید کے طور پر آپ کے سامنے روبرو آیا ہوں، انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنی بات کہہ کر آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کونین کے چپے چپے پر ہے ان کے غلاموں کے مسکن، کونین کے چپے چپے پر
ہے ان کے غلاموں کے مسکن، بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی۔ علامہ ادیب متن پوری علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کونین کے چپے چپے پر آج ہم جس شہر، جس قصبہ، جس گاؤں میں دیکھتے ہیں وہاں پر اللہ کے محبوبین غلامان احمد مختار بالخصوص سادات کرام جلوہ بار ہیں، جن کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل صبح قیامت میں بھی ان سادات کرام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات! آج جس بارگاہ میں آپ جلوہ بار ہیں وہ بارگاہ بڑی ہی عظیم بارگاہ ہے دوستو۔ آپ جانتے ہیں اس بارگاہ میں، اس گنبد کے سائے تلے، اس گنبد کے نیچے جو ذات جلوہ بار ہے اس ذات کا نام نجم الدین نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا نام ابراہیم ہے اور آپ کا لقب نجم الدین ہے۔ ایک صاحب منبع الانصاب نے آپ کے دو لقب تحریر فرمائے ہیں، کنیت، دو کنیت آپ کی تحریر فرمائی۔ میں وہ کنیت، دو طریقے کی کنیت پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گیا۔ پہلے صفحے میں آپ کی کنیت ابو الفتح بیان کی، دوسرے صفحے میں آپ کی کنیت ابو محمد بیان کی۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ دو کنیت کیسی؟ کنیت جانتے ہیں آپ؟ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ کنیت جانتے ہیں؟ ایک باپ جب اپنے بیٹے کی طرف نسبت کرتا ہے، جیسے حضور منزل ابو الوقار کی کنیت ابو الازہر یعنی ازہر کے والد، قطب عالم حضور سیدنا قلب علی علیہ رحمۃ الرضوان کی کنیت ابو الوقار، آپ کے صاحبزادے پیر طریقت سید وقار احمد کی طرف آپ کی یہ کنیت منسوب ہے ابو الوقار۔ تو بیٹے کی طرف جب نسبت کر کے اپنے آپ کو انسان منسوب کرتا ہے یا کسی کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنیت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کنیت۔ آپ کی ایک کنیت ابو الفتح، ایک کنیت ابو محمد۔ ابو محمد سمجھ میں آ گئی کہ محمد کے والد، آپ کے صاحبزادے کا نام محمد ہوگا، لیکن فتح مجھے پتہ نہیں ملا کہ آپ کے کسی صاحبزادے کا نام فتح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہو، لیکن میرے علم میں ابھی ابو الفتح یہ نہیں ہے کہ آپ کے کسی صاحبزادے کا نام فتح ہے، لیکن محمد آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ہے جس کی بنا پر آپ کو ابو محمد کہا گیا، محمد کے بیٹے۔ جب ابو الفتح پر غور کیا، کنیت ابو الفتح اور لقب آپ کے دور کے اولیاء کاملین نے، آپ کے معاصرین نے، علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے جب آپ کو لقب دیا تو لقب کچھ اور نہ دیا بلکہ لقب نجم الدین دیا۔ بس لقب سے ابو الفتح سمجھ میں آ گئی، لقب سے ابو الفتح سمجھ میں آ گئے کہ یہ دین کے وہ ستارہ ہے، وہ دین نجم الدین یعنی دین کے ستارہ، یعنی ابراہیم جس طرف چلتے تھے دین کی چمک چھوڑ جاتے تھے، جس طرف چلتے تھے ایمان کی باتیں بہاری آ جاتی تھی، جس طرف چلتے تھے لوگ سامنے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے سامنے اسلام کو پکڑ کر داخل اسلام ہوتے نظر آتے تھے، تو اولیاء کاملین بخار تھے یہ کوئی عام ابراہیم نہیں ہے بلکہ یہ نجم الدین ہے۔ کیا بات! اور تکبیر!
نعرے رسالت، علماء اہل سنت، دم مدار، قطب مدار، اہل مدار، دم مدار، نعرے تکبیر۔ نجم الدین، لفظ نجم الدین، اب ہم نے غور کیا، احادیث کی روشنی میں دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کہیے سبحان اللہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لی اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم بھٹکو گے نہیں، تم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے رب کی رضا، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سرکار نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں ستاروں سے تشبیہ میں ایک حکمت یہ ہے کہ علم نجوم رکھنے والے، ستاروں کی تعیین رکھنے والے، ستاروں کی معرفت رکھنے والے جب کسی بیابان میں، جب اپنے کسی مقصد کی طرف رواں اور دوا ہوتے ہیں، کوئی سنگ میل نہیں ہوتا ہے، کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، کوئی علامت اور نشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا ہے، تو وہ چلنے والا ایک اس سمت کے ستارے کو متعین کر لیتا ہے کہ شمال میں یہ فلاں ستارہ ہے، مجھ کو شمال جانا ہے، جنوب میں یہ فلاں ستارہ ہے، مجھے جنوب میں فلاں علاقے میں جانا ہے۔ جب جنوب کے کسی شہر کی طرف وہ چلتا ہے، راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ جنوب میں نکلنے والے ایک ستارے کو متعین کر لیتا ہے، اور اسی ستارے کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی پورب میں چلنے والا، کوئی پچھم میں چلنے والا، کوئی اتر میں چلنے والا، کوئی دکشن میں چلنے والا، جب یہ تمام چلنے والے آسمان میں پھیلے ہوئے کسی ستارے کو اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں، جب آسمان میں پھیلے ہوئے یہ ستاروں کو انتخاب کر لیتے ہیں، کسی ایک ستارے کو اپنے لیے چن لیتے ہیں، تو وہ راستہ نہیں بھٹکتے ہیں، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی ابتدا کر لی کامیاب ہو جاؤ گے، ستری کی ابتدا کر لی صداقت کے پیکر ہو جاؤ گے، عمر کی ابتدا کر لی عدالت کے پیکر ہو جاؤ گے، عثمان کی ابتدا کر لی عثمان کے پیروی کر لی تو سخاوت کے پیکر ہو جاؤ گے، اور حیدر خان کی اگر پیروی کر لی تو شجاعت کے پیکر ہو جاؤ گے، ان میں سے کسی کی بھی ابتدا کر لی تم پیکر ہو جاؤ گے، اب تم گمراہ نہ ہوگے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ستارہ ہے، تمہارے ہاتھ میں ایک ستارہ ہے۔ جب سیولا کی سرزمین پر جلوہ بار ابراہیم جب وہ چلا، جب وہ چلتا، جب سیولا کی سرزمین پر جلوہ بار ابراہیم نمودار ہوا، جب ابراہیم نمودار ہوا، اور ابراہیم کو جس نے دیکھا اور ان کا دامن پکڑ لیا، ان کے راستے پر جو گامزن ہو گیا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو گیا، تو علماء پکا اٹھے، مشائخ پکا اٹھے کہ یہ تو نجم الدین ہے، اس کی پیروی کرنے والا وہ اب کفر اور شرک کی آلودگیوں میں نہیں بلکہ نور و ایمان کی روشنیوں میں چلنے والا ہوا۔ کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی۔ یہ تو نجم الدین ہو گئے، اللہ اکبر۔
یہ تو کیا کہیں نجم الدین ہو گئے ابو الفتح. ابو الفتح فتح اور کامیابی کے بعد ابو الفتح. اللہ اکبر. یہ کنیت بتا رہی ہے قسم خدا کی. جس سمت یہ ابراہیم یہ نجم الدین جس سمت اپنے قدم بڑھاتے تھے فتح یابی کامرانی نصرت آپ کے قدم چلتی ہوئی نظر آتی تھی. اور آپ قدم بڑھاتے تھے ایمان کی بادیں پہاڑی چلتی ہوئی نظر آتی تھی. جس علاقے پر آپ کی نگاہ پڑ جاتی تھی وہ علاقہ فتح ہوتا ہوا نظر آتا تھا. جس طرف آپ کی نگاہیں تباہ پڑ جاتی تھی وہ وقت کا بلی بن جاتا تھا. وقت کا مہمان بنتا ہوا نظر آتا تھا. اس لیے دنیا پکاری تھی. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فتح و کامرانی کا ابو الفتح ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت عرصے پاک صاحب منار قطب المنار دم مدار نعرے تکبیر. یہ تو ابو الفتح بڑی ہی خوش قسمت ہے کہ آپ آج ایک بڑی ہی عظیم الشان بارگاہ سے منسلک ہیں اور آپ کی سرزمین پر اتنی عظیم شخصیت جلوہ بار ہے آج. اور جانتے ہیں صاحب منبع الانصاب بحوالے بحر الانصاب تحریر فرماتے ہیں کہ آپ سیدنا موسیٰ کاظم آپ کا نسب سیدنا موسیٰ کاظم سے 14ویں پشت میں جا کر ملتا اور آپ سابق النسب سید ہے. اللہ اکبر. جب یہ پڑھا تو مجھے تو سمرا والوں کی قسمت پر فخر آنے لگا کہ یہ تو سمرا والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے اور ان کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہے. یہ قرآن کے سائے میں اہل بیت کی توجہات کے سائے میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. آج سورہ کی سرزمین پر یہ جو خوشیاں دکھ رہی ہیں یہ رحمت و نور کی چھما جم بارش دکھ رہی ہے. یہ قرآن اور اہل بیت کے سنگم کا سبب ہے اور قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. سرکار نے فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے دوسری میری آل ہے. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہے تو تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہ ہوگا اور کل بروز حشر حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے. آج بہت سے لٹیرے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. سورہ کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں غور سے سنو. یہ عارف منظری مداری آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بیان کر رہا ہے اور میری طرف سے یہ وصیت سمجھیے گا کہ کوئی بھی لٹیرا ہو کیسا بھی ہو کتنے بھی بڑی بڑی چھپو دستار والا ہو لیکن اگر وہ اہل بیت کی محبت میں اور اہل بیت کے دامن کے درمیان اگر دیوار بن رہا ہو تو اس کو اپنے پیروں کو ٹھوکروں پر مار کر اس کو ذلت اور اسرائیل کی گہرائی میں ڈال دیجیے گا لیکن اہل بیت کا دامن نہ چھوڑیے گا. یہ اہل بیت کا دامن آپ کو یہاں بھی سرخرو رکھے گا اور کل قیامت کے دن بھی بارگاہ رسالت میں سرخرو کرے گا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ اگر ان سے اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بس میری اتباع کرو. کیا کہنے کس سے؟ میری اتباع کرو. ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت مناسب کو بڑی ہی عشق و محبت میں جھوم جھوم کر سنا. آپ کی ایمانی حرارت کا احساس ہو رہا تھا اور یہی ایمانی حرارت برقرار جب تک ہے تب تک ہمارا وجود ہے اور جس دن یہ ایمانی حرارت ختم ہمارا وجود ختم. دشمن ہمارے اسے ایمانی حرارت کو چھیننے کے لیے درپے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو دوستو دیکھنے کو ہی آتا ہے کہ ہمارے دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیل بڑی کمزور ہوتی ہے. ہم کوئی بھی مقدمہ کتنا مضبوط ہمارا مقدمہ ہو لیکن اگر دلیل کمزور ہے تو ہم مقدمہ جیت نہیں سکتے. جیت پائیں گے؟ جیت پائیں گے. یہ نعرے ہمارے دعوے تو خوب ہیں لیکن حقیقت میں یہ نعرے حقیقت میں ان نعروں کے اندر ایمانی حلاوت ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم خود اپنے ضمیر سے کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے نعرے کتنے کھوکھلے ہیں اور کتنے ایمان سے لبریز ہیں. جب یہ نعرے گونجتے تھے تو کفار اور مشرکین کے سینے خوف و دہشت سے پھٹ پڑتے تھے. آج ان نعروں میں وہ دم نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتباع چھوڑ دی. آج ہم اس بارگاہ میں موجود ہیں. اس بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ زمین پر تھے تب بھی ان کی حکمرانی تھی. آج یہ زمین میں ہے تب بھی ان کی حکمرانی ہے. ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں آخر انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ برسوں گزر گئے لیکن کل انہوں نے ہمارے باپ دادا کی انہوں نے حکومت کی. آج یہ ہمارے اور ہماری اولادوں پر اور آنے والی نسلوں پر بھی انشاءاللہ حکومت کریں گے. آخر انہوں نے کیا اپنا نمونہ پیش کیا تھا؟ آخر ان کی زندگیاں کیا تھی کہ جس کی بنا پر آج بھی ان کی حکومت ہمارے اوپر ہو رہی ہے اور آج بھی ہم اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں. اس کی مین وجہ ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع. سرکار کی اتباع جب ہوگی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. جب سرکار کی اتباع ہوئی جب سرکار کی اتباع ہوئی تو کوئی صدیق اعظم بنتا ہوا نظر آیا. جب سرکار کی اتباع ہوئی تو کوئی فاروق اعظم بنتا ہوا نظر آیا. جب سرکار کی اتباع ہوئی تو کوئی وزیر اعظم کوئی مولائے اعظم کوئی فاروق اعظم کوئی امام اعظم کوئی وارث اعظم کوئی غوث اعظم کوئی وزار اعظم بنتا ہوا نظر آیا. کیا لیکن اتباع سے خالی زندگیاں یہ ہمارے کسی لائق نہیں. اگر ہمیں واقعی سچی عقیدت اور محبت ہے تو ہمیں اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنا ہوگا اور نسبتیں بغیر عمل کے مضبوط ہونے والی نہیں. علامہ ادیب نے بہت پہلے فرمایا تھا کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسلک. کس کے غلاموں؟ مدینے کے آقا کے. مدینے کے آقا کے غلام ہر جگہ ہیں. کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسلک. بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی. اب کوئی بھی در ہو وہاں ملنا جو ہے وہ ملے گا کیا؟ ہمیں مدینے کی خیرات.
بس ہمیں ہمارا پورا وجود ان اولیاء کرام پر نچھاور یوں ہونا چاہیے کہ یہ گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں اور ان کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. اس خوشبو کا احساس جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں گے. یہ اولیاء کرام کیا ہے؟ آنے والا بتیجا ہم سے کہتا ہے یہ اولیاء کرام کیا ہے؟ یہ کیا پاور رکھتے ہیں؟ بس اپنی انشاءاللہ یہ آخری بات کہہ کر آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ امام التصوف غوث زمان حضور سیدنا سید منظر علی علیہ رحمۃ و رضوان کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ حاضرات سب حضرات جتنے نہیں جانتا وہ نہ اٹھا. حضور سیدنا منظر علی علیہ رحمۃ و رضوان جنہوں نے بھی کوئی جواب دیا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ کون کہتا ہے مردان خدا مر جاتے ہیں، کون کہتا ہے مردان خدا مر جاتے ہیں، زندہ ہے اپنی قبر کے اندر منظر علی. سرکار منظر ابوالبکار نے قبر انور میں سے اپنے سینے سے ایسی سانس لی کہ قبر کو حرکت کرنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کو مشاہدہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کروا دیا کہ جب بھی تمہاری عقیدہ تمہارے سامنے آئے تو منظر ابوالبکار کی مزار کا یہ منظر اس کو دکھا دینا کہ جس طریقے سے اللہ کا ولی جب زمین پر ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، جب وہ زمین میں ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے. اور زندگی ایسی نہیں بلکہ سانس لیتی ہوئی زندگی ہوا کرتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، دم مدار، قطب المدار، قطب المدار، فیضان قطب المدار. بولے فیضان قطب المدار، بولے فیضان قطب المدار، فیضان قطب المدار، فیضان قطب المدار زندہ باد. جب مدار کے ادنا غلاموں کا یہ عالم ہے، مدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس ذات پر نگاہ پڑ جاتی تھی ہمارے بزرگوں کی، حضور سیدنا قطب عالم سیدنا قلب علی علیہ رحمۃ و رضوان کے متعلق اکابر اولیاء کرام نے، معاصرین نے تحریر فرمایا اور بیان فرمایا کہ آپ ایسے ویسی تھے کہ جس پر نگاہ ڈال دیتے تھے وہ بھی ویسی بن جاتا تھا، جس پر ویسی بھری نگاہ ڈال دیتے وہ بھی ویسی بن جاتا تھا. جب سرکار مدار پاک کے ادنا غلاموں کا یہ عالم ہے تو مدار پاک کا، غوث اعظم کا، خواجہ اعظم کا، صابر اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ حضور سیدنا منظر ابوالبکار سیدنا منظر علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب مدار کیا ہے المعروف بھی، حضور سیدنا سید بدر الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدار العالمین کہنا چاہیے. حافظین سلسلہ عالیہ مداریہ نے اپنی بے شمار حرکتوں کے ذریعے سلسلہ عالیہ مداریہ کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی اور طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش کیے، طرح طرح کے سطحی اعتراضات کیے. انہی اعتراضات میں اعتراض تھا مدار کو مدار العالمین کہنا چاہیے کہ نہیں. کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا کہ مدار العالمین کہنا کفر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس وقت 1983 میں حضور منظر ابوالبکار نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی. حضور سیدنا مدار العالمین کو مدار العالمین کہنا جائز نہیں بلکہ ایسے شواہد اور دلائل کے ذریعے اس کتاب کو ایسا مدلل بنایا تھا کہ آپ نے کتاب کو یہ نہیں کہا کہ جائز ہے
یہ کہا سرکار مداؤ عالمین کہنا چاہے نہیں بلکہ کہنا چاہیے مقام مداویت پر مقام المدار پر اور مقام اولیاء کرام پر آپ نے جو دلائل اور براہین دیے کہ وہ اگر پڑھا لکھا طبقہ پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہے، جاہلوں کے لیے وہ ناکافی ہے۔ جاہلوں کی کوئی پرواہ نہیں، جاہلوں کی جہالت سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ آپ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، کتاب یہاں پر ہے انشاءاللہ جس کو چاہیے وہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، جس کو چاہیے تو موعد بھائی کے گھر پر موجود ہے انشاءاللہ، وہ وہاں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں اولیاء کرام کا تعلق، سب سے پہلے ایک تمہید سرکار منظر ابوالوقار کی زبانیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے جسم کے اعضاء، آپ فرماتے ہیں جسم کے اعضاء جس طریقے سے رگوں کے ذریعے ایک دوسرے سے متصل ہیں، اگر جسم کے اندر سے رگیں نکال لی جائے، اگر جسم سے یہ رگیں یہ نسیں نکال لی جائیں تو جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے منقطع ہو جائے، ایک جسم کے ایک حصے کا تعلق دوسرے حصے سے ختم ہو جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، لقوا مار گیا، کیا ہوا، پانی مار گئی، ہوا کیا، ایک نس کوئی ڈیمیج ہو گئی، ایک نس کوئی خراب ہو گئی، اللہ اکبر، ایک نس نے پورا ہاتھ خراب کر دیا، پورا چہرہ خراب کر دیا، پورا پیر خراب کر دیا، اور اگر ساری کی ساری نسیں ہی خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، دیکھا فش۔ جسم کے اندر آپ فرماتے ہیں بلا تنصیب، جس طریقے سے جسم کے اندر موجود رگیں ایک جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی یہ اولیاء کرام نبی اور امتی کے درمیان ہے۔ اگر اولیاء کرام امتیوں کے درمیان سے ہٹا دیا جائے یا ہٹ جائے تو یہ امت اپنے نبی سے تعلق کرنا چاہے، جس طریقے سے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے نسل منطبق ہے، ایسے ہی یہ امت محمد، یہ امت مصطفیٰ، یہ امت خلیل اللہ اپنے نبی سے اگر جڑی ہوئی ہے تو ان اولیاء کرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دم بدار، دم بدار۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آواز سمجھ نہیں آ رہی نا؟ اگر کسی ایک کے بھی سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا، 1000 کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو انشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا نا؟ جسم سے نسیں ہٹا دی جائیں، رگیں ہٹ جائیں، جسم بے تعلق، ایسے ہی اگر درمیان سے اولیاء کرام کو ہٹا دیا جائے، ہمارا دشمن جانتا ہے یہ امت کا تعلق اپنے نبی سے کس طریقے سے جڑا ہوا ہے، یہ دشمن جانتا ہے ان کو ہند کے مسلمانوں کو اسلام نبی کونین کے ذریعے نہیں ملا، نبی ہندوستان نہیں آئے، پاکستان نہیں آئے، نبی کا پیغام، نبی کا اسلام ان اولیاء کرام کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس لیے ان کو نبی سے دور اگر کر سکتے ہیں، اگر تعلق کو، ایمان کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو عجائب کرو، ان اولیاء کرام پر، ان اولیاء کرام کو منظر کرو، ان اولیاء کرام کو بےسود رہو، ان اولیاء کرام کو اپنا جیسا کہو، ان اولیاء کرام کو بالکل اپنا بالکل بے فائدہ ایک عام انسان بنا دو، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب ان انسانوں کے دلوں میں، جب ان مسلمانوں کے دلوں میں اب اولیاء کرام کے
تعلق سے عظمتیں ہٹائی گئی، اولیاء سے تعلق ختم ہوگا تو اولیاء سے تعلق ختم ہوگا تو نبی سے تعلق ہٹانے کی ضرورت نہ ہوگی، خود بخود یا پھر نبی سے ہٹ جائے گا اور نبی کا فیضان رک جائے گا، اور پھر ان کو جیسا چاہو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہو، آج اس نام سے کل اس نام سے، اور ہم ہوں گے اس امت مسلمہ کو تباہ اور برباد کرنے میں سب سے بڑا کردار رہا ہے اس جماعت کا ہے، جس جماعت نے ان مسلمانوں کو اللہ کے محبوبین اور اولیاء کرام سے دور کرنے کا مشن کیا۔ اور کیا کہتے ہیں تمہارا ایک عجیب بات، حضور سیدنا نجم الدین ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ گلستان مصطفیٰ کے پھول ہے نا، ہے نا، ہے نا، سرکار جینا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بولیے، گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں کہ نہیں؟ سادات کرام میں سے ہیں کہ نہیں؟ صابر پاک، وارث پاک، مزار پاک۔ ایک عجیب سا ماحول نظر آتا ہے، ایک اور دشمن کی چال، ایک اور دشمن کی چال۔ ایک تو دشمن وہ ہے جو ہمیں اعلان یہ کہتا ہے کہ یہ مر کر مردہ ہو گئے، مٹی میں گل گئے، ان کو چھوڑ دو، ان سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ دشمن تو سامنے ہے، ہم اس سے مطلبہ ہیں، ہم اس سے ہوشیار ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے نجم الدین علیہ الرحمہ، اب ان کا کوئی بھی اختیار نہیں، یہ مر کر مٹی میں مل گئے، ہمیں ان سے دور کر رہا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں مدینے سے سپلائی ہونے والی بجلی سے دور کر رہا ہے۔ کیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شہزادے منظر ابوالوقار، آباد، شہزادے منظر ابوالوقار، زندہ باد، شہزادے منظر ابوالوقار، زندہ باد، دم مدار، زندہ باد، دم مدار، زندہ باد، دم مدار۔ زندہ باد۔ اسی طرح کا بیٹھ جائیں۔ ایک دشمن تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک دوسرا دشمن جس سے ہم اکثر دھوکہ کھایا کرتے ہیں، کبھی قادریت کے نام پر، کبھی اشرفیت کے نام پر، کبھی چشتیت کے نام پر، کبھی مزاریت کے نام پر، کبھی وارثیت کے نام پر۔ ایک عجیب سا ماحول نظر آتا ہے کہ جب تک مرید نہ ہوئے تھے سارے اولیاء اکرام سے بڑی عقیدت محبت کی، اور جیسے ہی مرید ہو گئے یہ کون ڈکیت آ گیا جس نے ڈکیتی ڈال دی۔ لہذا دوستو یہ سارے کے سارے اولیاء اکرام گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ اب جس کو جہاں سے، جس پلیٹ فارم سے، جس گلستان سے، جس باغ سے جو پھول ملے یہ اس کی قسمت ہے۔ اب اس کو اگر قادریت کا پھول مل گیا وہ خوش نصیب ہے، اشرفیت کا پھول مل گیا وہ خوش نصیب ہے، چشتی پھول مل گیا وہ خوش نصیب ہے، اگر مداریت کا پھول مل گیا تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ یہ سارے اولیاء کرام گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ لہذا مشرب اور مسلک کے نام پر لڑائی اور جھگڑے نہیں، بلکہ ہمیں آپس میں بڑی اتحاد اور اتفاق اور محبت سے رہنے کی ضرورت ہے۔ حضور منظر ابوالوقار کی بات چل رہی تھی، بس آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ شہزادے منظر ابوالوقار تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی ماشاءاللہ ان کی نورانی چہرے کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ آل رسول کی زیارت فرما رہے ہیں، خوش نصیبی ہے۔ ایک عجیب سا ماحول اور بھی ہوتا ہے، ہم یہ تصور میں رکھتے ہیں کہ یہ مطلب کی شریف سے آ رہے ہیں، ہم اس تصور میں رکھتے ہیں کہ یہ کچھوٹا شریف سے آ رہے ہیں، ہم یہ تصور رکھتے ہیں یہ فلاں شریف سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی اگر ایک تصور ہم اپنے دل دماغ
दिमाग में हमेशा बिठा ले कि ये करबला से आ रहे हैं, ये करबला वाले हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में और निखार पैदा हो जाएगा, हमारी सोच में और निखार पैदा हो जाएगा कि कल करबला की धरती पर हम न थे, लेकिन आज करबला वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनकी खिदमत की ज़ियारत करके